حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان حسین صاحب قبلہ برکاتی، پیکر علم و عمل حضرت حافظ قاری شبیر احمد صاحب قبلہ، ناظم اجلاس حافظ قاری محمد عارف رضا صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری عبدالحنان صاحب قبلہ، و اسٹیج پر رونق افروز دیگر معزز موقر و محتشم علماء اہل سنت، بزم رسول میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى ابنہ الغوث الاعظم الجیلانی محی الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنار یا غوث اعظم زنم، دمد شیخ احمد رضا خان بے عالم زنم۔ اور یا رسول اللہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیز۔ آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا جناب سید المرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت میں نذرانے درود و سلام پیش کریں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ بے ہنر و بد لحاظ کر نہ سکا کچھ حفاظ، بے ہنر و بد لحاظ کر نہ سکا کچھ حفاظ، عفو پہ بھولا رہا تم پہ کروڑوں درود، عفو پہ بھولا رہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ آپ اس وقت نبی کی محبت میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پہلے بہترین خطاب سید صاحب کا آپ نے سماعت کیا اور میرے تعلق سے ناظم اجلاس قاری محمد عارف صاحب نے بہت بڑھا چڑھا کر کے کام لیا
نہ میں علامہ ہوں نہ مفتی ہوں، میں اپنے نبی کا ایک چپراسی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس امید پر کہ انشاءاللہ آپ اسے یاد کر کے جائیں گے، اور خاص کر کے میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کا سابقہ دوسروں سے پڑھتا رہتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم جیسے گنہگاروں کے ہاتھوں میں اس محبوب کا دامن عطا فرمایا جس محبوب کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء کیا کرتے تھے۔ اس نبی کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مؤلف، بہت بڑے مرتب، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث، وہ لکھتے ہیں اگر ترازو کے دو پلے ہوں، ایک پلے میں ساتوں زمین، ساتوں آسمان، عرش، کرسی، لوح، قلم، جمادات، نباتات، حیوانات، سارے انسان، اولیاء، محققین، مدققین، مفسرین، صدیقین، صالحین، صحابہ، یہاں تک کہ انبیاء، رسول، پیغمبر، ساری کائنات کو ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں آمنہ کے لال، احمد مختار، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ کو رکھا جائے تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کا پلہ بھاری ہوگا، آمنہ کے لال کا پلہ بھاری ہوگا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارا نبی کہیں، ہم بار بار ہمارا نبی کہیں گے، ہو سکتا ہے نبی کو پیار آ جائے، اور اگر انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہمارے غلام تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اپنے سب سے اعلیٰ و اولیٰ، ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور اتنا ہی نہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، جن کی شان یہ کہ انگلی کا اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند اپنے سینے کو چاک کر دے، انگلی کا اشارہ
انگلی کا اشارہ کر دیں، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ لیں، وہ پیغمبر جن کے جشن میں آپ تشریف لائے۔ اب جس بات پر میں آپ کو ایک بہت بڑے سوال کا جواب دیتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ آج سوال یہ ہوتا ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، میلاد کی محفلیں کیوں؟ سوال یہ ہے میلاد کہتے کسے ہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میلاد کسے کہتے ہیں؟ کیا جلسہ کرنے کا نام میلاد ہے؟ تو یاد رکھیں ہر جلسہ میلاد نہیں ہے۔ بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، سیاسی جلسے ہوتے ہیں، سماجی جلسے ہوتے ہیں، ثقافتی جلسے ہوتے ہیں، ہر جلسہ میلاد نہیں۔ جلوس نکالنا میلاد ہے؟ نہیں، ہر جلوس میلاد نہیں۔ بہت سارے جلوس نکلتے ہیں، نیتاؤں کے جلوس نکلتے ہیں، منتریوں کے جلوس نکلتے ہیں، ایم پی کے جلوس نکلتے ہیں، بدھائک کے جلوس نکلتے ہیں، ہر جلوس میلاد نہیں۔ تو میلاد کہتے کسے ہیں؟ اصل میں میلاد نام ہے مصطفیٰ کی ولادت کے وقت اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی پیدائش کو بیان کر کے آپ کی پیدائش پر خوش ہو جانے کا نام میلاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میلاد کیوں مناتے ہیں میلاد؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے جی ہمارے نبی کو